السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ محرموں میں ڈھول بجاتے ہیں ان پر اللہ کا کیا عذاب ہوگا۔ دوستوں ویڈیو کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ سید امین القادری کے حوالے سے یہ ویڈیو ہم آپ تک لے کر آئے ہیں۔ تو دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستوں بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو یہ رہا۔ میں یہاں علماء موجود ہے، ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے، اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے میں کہہ رہا ہے، کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح، شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ، اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے۔ آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے، زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے۔ آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی، فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے، گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ان کے بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں، زمینوں میں پھنس جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں 2 گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں، 2 گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے، میوزک ہے۔ جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے، راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک میوزک سننے والوں، کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے
دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے، عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت